ووٹ کی پہلی حیثیت جو ہے گواہی کی ہے. اگر آپ گواہی نہیں دیتے، ووٹ نہیں دیتے تو بھی گناہ گار ہیں، اور اگر ووٹ نااہل کو دیتے، اہل کون ہے میں اگر موقع مل گیا تو آگے عرض کروں گا، بہت مختصر کروں گا. اہل کون ہے؟ اور دیتے ہیں لیکن غلط دیتے ہیں، محض دنیا کے لیے، اپنی برادری کے لیے دیتے ہیں تو بھی گناہ کبیرہ ہے. دوسری ہے شفاعت، سفارش کر رہے ہیں کہ میری طرف سے اس کو آپ جو ہے وزیر بنا دیں، اس کو آپ فلاں بنا دیں، MNA بنا دیں. شفاعت قرآن کہتا ہے، میں صرف ایک آیت پڑھ رہا ہوں، وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا. جو اچھی سفارش کرے گا، آگے جو وہ کام کرے گا اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا. اگر کسی نے بری سفارش کر لی، کسی ایسے برے آدمی کو آپ نے منتخب کر دیا، آپ ماشاءاللہ یہاں پر پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ رات کو تہجد میں رو رہے ہیں، اور وہ اس وقت اٹھ کر کسی شباب کباب میں مبتلا ہے، تو ماشاءاللہ آپ نماز میں ہو اور ساتھ وہ گناہ آپ کو بھی لکھا جا رہا. نمبر 2 ہو گیا شفاعت. نمبر 3 ووٹ ایک امانت ہے. امانت کیسے ہے؟ ہر عہدے کو اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے امانت فرمایا ہے. آپ کعبے سے باہر تشریف لائے، واقعہ بہت مختصر. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن طلحہ کے پاس کعبے کی چابی ہوتی تھی، آپ نے اسے لے لیا تھا، واقعہ مشہور ہے. ادھر علی کھڑے ہیں، عباس کھڑے ہیں، حضور کے چچا، یا رسول اللہ یہ چابی ہمیں دے دے، آئندہ بیت اللہ کی جو ہے یہ حجابت ہمارے پاس آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی عثمان کو ہی واپس کر دی، عثمان کو ہی. اور یہ آیت قرآن کی تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانت کو اس کے اہل تک پہنچاؤ. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا، اس عہدے کو امانت کہا گیا ہے، اور امانت جو ہے وہ جس کا جو حقدار ہے اس تک پہنچانا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانت لہ. دل چاہتا ہے یہ مستحق ہے، میں اس کو ووٹ دے رہا ہوں، امانت میں خیانت کر دی، اللہ کے نبی فرماتے تیرا ایمان ہی کوئی. 3 آیت چیزیں فرمائی، نشانیاں منافق کی ہے، آیت المنافق ثلاثہ. 3 آیت نشانیاں منافق کی. ایک آپ نے فرمایا کہ اور اذؤتمن خانہ، جو امانت میں خیانت کرتا ہے یہ مومن نہیں، منافق ہے. تو تیسری حیثیت ہے کہ ووٹ ایک امانت ہے، اس کو اس کے اہل تک پہنچانا ہے. اس سوال کا جواب بعد میں آ رہا ہے کہ اہل کون ہے. نمبر 4 چوتھی صورت یہ ہے، ایک فیصلہ ہے، گویا کہ 5-10 بندے آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ ایک کو منتخب کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے میرے فیصلے کے مطابق یہ MNA بن سکتا ہے، MP بن سکتا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. آپ قرآن کی کئی آیتیں موجود ہیں، میں صرف ایک آیت پڑھ لی میں کہ جب فیصلہ کرے تو انصاف پر مبنی فیصلہ کرے. اور رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلہ کرنے، القضاۃ ثلاثہ، فیصلہ کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں، 2 جہنمی ہیں، 1 جنتی. ایک وہ جو جس کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں حقدار کون ہے، ایسے ہی جو ہے فیصلہ کرتا ہے، جہنمی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے، خود علم نہیں ہے، کسی علم والے سے پوچھا نہیں، فرمایا جہنمی ہے. نمبر 2 پتہ ہے کہ یہ حقدار ہے لیکن برادری کی وجہ سے یا دنیا کے لیے جو ہے دوسرا فیصلہ کر دے، یہ بھی جہنمی ہے، حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا فرمایا کہ جو اہل ہے اور اہل کو محض للہ فی اللہ اس کے حق میں فیصلہ دے، یہ جنتی، یہ جنتی. تو چوتھی حیثیت اس کی ہے قضاء کی، فیصلے کی ہے. اور 5ویں حیثیت اس کی وکالت کی ہے، گویا کہ آپ وکیل بنا رہے ہیں کہ میری طرف سے جاؤ اسمبلی میں جو کچھ بل پاس کرنا ہے، پاکستان کے متعلق جو فیصلے کرنا ہے، مسجد کے مدرسے سے متعلق. آپ کے علم میں نہیں ہے، پچھلی حکومت میں جو مدرسوں سے متعلق، مسجد سے متعلق وقف ایک جو ہے بل پاس ہو گیا تھا، اس میں یہ اختیار دیا گیا تھا، DC صاحب کو اختیار ہے جب چاہے مسجد جو ہے اس کو بیچ کر سنیما بنا دے، مسجد کو چاہے جو اسکول بنا دے، جو چاہے بنائے. یہ بل پاس ہو چکا ہے، بل رکا نہیں، پاس ہو چکا ہے. تو گویا کہ آپ جس کو بھیج رہے ہیں وہ وکیل بنا رہے ہیں، ہماری طرف سے آپ کو کھلی اختیار، وکالت نامہ جو ہوتا ہے، وکالت نامہ میں وکیل جو چاہے کرے. تو یہ 5ویں حیثیت یہ اس کی جو ہے وکالت کی ہے.